میرے گھر میں 5 مہمان آئے, ہم سب نے کھانا کھایا تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. 5 مہمان آئے ماشاءاللہ میرے سارے دوست. اس سے زیادہ یہ اہم ہے کہ میں نے جب اپنی فوٹو لگائی تو اس پہ 5000 لائکس آئے. اور آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں, چھوٹے نہیں بڑے بھی, کہ اگر تصویر پر لائکس نہ آئیں تو دل کے اندر ایسی خدبت ہوتی ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. اللہ جانے مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو اب کریں کیا؟ مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے یوز کو ڈسپلن کریں. یہ موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے, میرے بھی ہاتھ میں ہے, وہ صرف ریکارڈنگ کی وجہ سے وہاں رکھا ہوا ہے, ورنہ میرا بھی یہ جگر کا ٹکڑا اتنا ہی ہے جتنا آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اب ہمیں سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ موبائل میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ آپ میں سے کسی کو احساس ہو کہ یار میرا موبائل نہیں ہے, تو آپ کو لگتا نہیں جیسے میرا چھوٹا کاکا گم ہو گیا؟ آپ کو ایسے لگتا نہیں ہے؟ اور آپ کو ایمانداری سے بتائیے, آپ کو ایسے لگتا ہے نا جیسے میرا چھوٹا بیٹا گم ہو گیا ہے اگر آپ کا موبائل گم ہو گیا ہو تو؟ آپ کو اس بات کا لگتا نہیں ہے ایسے کہ جب ایک موبائل ہمارے کسی جسم کے کسی آرگن کی ایکسٹینشن ہے, جیسے میرے آدھے پھیپھڑے خراب ہو جائیں کورونا میں تو مجھے سانس نہیں آتا, تو آپ کو لگتا نہیں کہ موبائل بھی ایکچولی میرے پھیپھڑوں کی ایک ایکسٹینشن یا میرے جگر اور گردوں کی ایک ایکسٹینشن ہی ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرے گردے کام کرنا نہ چھوڑ دیں. کیا یہ کیفیت واقعی ریئلی ہمیں فیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ رائٹ. تو مجھے اور آپ کو ہو رہی ہے, تو وہ جو ہمارے بچے ہیں جو کہ پلے ہی اس کے اندر, ان کے ساتھ کیسے ہو؟ میں بس اپنی بات کو ختم کروں گا اور صرف ایک بات کہہ کے کہ اب کریں کیا, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مہربانی, آپ اس ٹیکنالوجی سے جان نہیں چھڑا سکتے, اس کے بغیر آپ گھر نہیں جا سکتے, آپ بجلی کا بل نہیں دے سکتے, کمیونیکیٹ کسی سے نہیں کر سکتے, اب ہیلتھ کا سسٹم اس کے اوپر ہے, ایپس بنی ہوئی ہیں, قرآن بھی اب لوگ اس پہ لوگ پڑھتے ہیں, آپ اس کے ذریعے سب کچھ پڑھ سکتے ہیں. صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس ٹیکنالوجی کو ڈسپلن کرنا سکھائیں. اور ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صرف 2 استعمال ہیں, اس کا تیسرا استعمال ہمیں اسی جہنم کی طرف لے کے جائے گا جس کا میں نے آپ سے اظہار کیا ہے. اس مسجد میں بیٹھ کر میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بات اس کے لیے بالکل اہم نہ ہو جو یہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی بس موت تک ہے اور جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے پہلے کرنا ہے. تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو میں تو کوئی نہیں ہوں اس کو کہنے والا کہ تم ایسا نہ سوچو, یہ تو اس کا اپنا ایک فیصلہ ہے. اس کے لیے شاید یہ پرابلم نہ ہو, اس کے لیے شاید یہ پرابلم نہ ہو, کیونکہ اس کے ساتھ ایک اکنامک اور ایک ساری کنزیومر سوچ, یہ سب چیزیں ہیں. آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے اور پورے یقین کے ساتھ آنے والی ہے, اور زندگی کا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ایک فلکر آف سیکنڈ ہے, مگر یہ ہے بہت اہم کیونکہ اس کے بعد آنے والی ساری زندگی ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر ہے. اگر میں نے یہ یوں کر کے یہاں رکھا تو یہ میرا عمل میری موت کے بعد کی زندگی کے لاکھوں کروڑوں سالوں کو یا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے. اس کو میں پھینک رہا ہوں تو یا یہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے, یہاں سٹیٹک کچھ چیز نہیں ہے. یہی کیفیت ایمان کی ہے, یہی کیفیت اعمال کی ہے. وہ سٹیٹک کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں میرا ایمان سٹیٹک ہے, سٹیٹک کبھی بھی نہیں ہوتا. یا وہ بڑھ رہا ہوتا ہے یا وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ نہیں رہا تو وہ کم ہو رہا ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. گیند اگر اوپر نہیں جا رہی تو نیچے آ رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک مجمع میری بات کو کہے کہ who are you to just say it. ہم دنیا کے حساب سے ہم نے سارا کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, اس سے مجھے اتنا پروفٹ ہوگا, مجھے اتنی چیزیں ہوں گی, اتنی ڈیل ہوں گی, اتنی فلانا ہوگا, میرے اتنی پروفٹ ہوگی. لیکن میں اور آپ خوش قسمتی سے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. تو ہمارے ہاں دنیا کی ورلڈلی سکسیس ہمیں ضرور اچیو کرنی چاہیے. اللہ کرے آپ کے پاس اربوں پاؤنڈز ہوں, اللہ کرے آپ کے پاس بہت پیسے ہوں, اللہ کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی آپ کے پاس, اب سب سے بڑا ٹاور اس شہر کا آپ کا ہو. لیکن ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارا ہیومن پنا جو ہمیں ایکچولی یہاں اور آخرت کے اندر سکسیسفل کرے گا وہ بہت خطرے میں ہے. اور اس سے باقی تو بہت تفصیلات ہیں اس کی. مختصر یہ ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے صرف 2 کاموں کے لیے استعمال کریں, ایک انفارمیشن اور ایک کمیونیکیشن. اور اپنے آج جو بچہ گھر میں ہمارے پیدا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں اور اپنے اوپر سخت پابندی لگائیں کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہ کریں. اور انٹرٹینمنٹ کی بجائے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اوپر زبردستی کر کے ریئل لائف کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں.
یعنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کو پارک میں لے کے جائیں, زو میں لے کے جائیں, سوئمنگ پول میں لے کے جائیں, جم میں لے کے جائیں, ایک جو خالہ اور شہر میں بیمار رہتی ہے اس کی عیادت کے لیے لے کے جائیں, قبرستان میں لے کے جائیں, مسجد میں ساتھ لے کے جائیں, گروسری کرنے ساتھ لے کے جائیں, گھر کے اندر کھانا پکانے میں اس کو ساتھ لے کے آئیں, گھر کی صفائی میں اس کو ساتھ لے کے آئیں, گارڈننگ میں ساتھ لے کے رکھیں, پودے ان سے اگوائیں جتنا, اور ریئل ریلیشنز, ان کے دوست آپ گھر آئیں, وہ دوستوں کے گھر میں جائیں, ہوم لیس لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں, اور ایک لسٹ بنائیں کہ ہمارے گھر میں 0 ایئر سے 7 ایئر تک بچوں کے ساتھ کون کون سے موضوع ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. 7 سال کی عمر تک بچے کو یہ پتا ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, اس کی بجائے اس کے ساتھ خدا, رسالت, شہادت, خلافت, قبر, حشر, آخرت, موت, زندگی, بیماری, ان موضوعات کے ساتھ کی ڈسکشن ہو ان کے ساتھ. اور ہم نے طے کیا ہو کہ 7 سال تک کون کون سے موضوعات ہیں جن کا میں نے گھر میں ڈسکشن کرنی ہے. 7 سال کی طرف ہم نے بچوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہو کون کون سی جگہوں کی اس کے اوپر اس کو لے کے جانا ہے, اور 7 سال کی عمر ہم نے طے کیا ہو کہ کس کس شخص سے اس کو ملوانا ہے, اور اس کو ریئل لائف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. لیکن یقین کریں ہماری اس بچوں کے سلسلے میں ہماری اس خواہش کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو رول ماڈل نہیں کریں گے. باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے, اتنی تیز بارش ہے کہ بہت تیز بارش ہے. یہ مثال میں نے اس خوفناک حالات کی دی ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے وہ نہیں رک رہی, وہ ہونے جا رہی ہے. تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا بارش کو میں کیسے روکوں. بارش نہیں رکے گی, یہ جو کچھ ہونے والا ہے یہ ہونے جا رہا ہے. میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے ایک اچھا سا رین کوٹ بنائیے اور ایک اچھی سی چھتری لیجیے, پھر کم از کم وہ چھینٹیں ہمارے اوپر نہیں پڑیں گے. اور وہ رین کوٹ اور چھتری یہی ہے کہ ٹیکنالوجی, خاص طور پہ اسکرین, اس کے یوز کو ڈسپلن کیجیے. اور ڈسپلن کے لیے یارڈ سٹک میں نے آپ کو عرض کیا کہ اینٹ جہاں آپ کو اس سے مزہ آ رہا ہے نا, اس کو بند کر دیجیے.